بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے اس ہستی کی کہانی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا۔ وہ نبی جس کا ایمان پہاڑوں سے مضبوط اور دل یقین سے منور تھا، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا نام قرآن میں کئی بار آیا اور جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ ان کی زندگی صرف ایک انسان کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی اور توحید کی دائمی مثال۔ اس زمانے میں بادشاہ نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے باطل دین کو مٹا دے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ہر نومولود بچے کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے انہیں کئی سال تک وہاں چھپایا۔ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں روشنی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، کیا یہ میرے رب ہیں؟ لیکن جب وہ ڈوب جاتے تو فرماتے، میں اس ذات کو نہیں چاہتا جو غائب ہو جائے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ہر وقت موجود ہے، جو سب کو پیدا کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو دیکھا لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا، اے میرے ابا، آپ ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان یا فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ ابراہیم علیہ السلام دن رات سوچتے، یہ لوگ اندھیرے میں ہیں، ان کو کوئی جگانے والا چاہیے۔ اللہ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، اے ابراہیم، تو میرا پیغام لوگوں تک پہنچا۔ ایک دن قوم ایک تہوار کے لیے باہر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام مندر میں اکیلے رہ گئے۔ وہ بتوں کے پاس گئے اور فرمایا، کیا تم نہیں کھاتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بت توڑ ڈالے، صرف ایک بڑا بت سلامت چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے، غصے سے بولے، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم نے کہا، یہ بڑے بت سے پوچھ لو، شاید یہی بتائے کہ باقیوں کو کس نے توڑا۔ وہ خاموش ہو گئے، مگر ان کے دلوں میں سچائی کی چمک ابھرنے لگی۔ نمرود کو خبر ملی۔ وہ بولا، جلاؤ اسے، اپنے معبودوں کا بدلہ لو۔ لوگوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ چڑیا بھی اس کے قریب نہ جا سکتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ دیا گیا، لیکن جب وہ آگ میں پھینکے گئے تو اللہ نے فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر نکل آئے۔ سب حیران رہ گئے، مگر ایمان صرف ان کے دل میں آیا جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کے ساتھ بابل چھوڑ دیا۔ وہ حضرت سارہ کے ساتھ شام، فلسطین اور مصر گئے۔ جہاں جہاں گئے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلایا۔ ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی بات تھی، میرا رب ایک ہے جو سب کا خالق ہے۔ کئی سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور نومولود اسماعیل کو وادی مکہ میں چھوڑ آؤ۔ وہاں کوئی درخت، پانی یا انسان نہ تھا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم، ہمیں یہاں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے حکم سے۔ ہاجرہ بولیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب بچہ رویا تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اگلی رات بھی وہی خواب۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟
बेटा बोला, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए, आप मुझे साबिर पाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए। जब इब्राहिम ने छुरी चलाई तो अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया कि हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। कुछ अरसा बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर की बुनियाद रखो। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने खाना काबा की दीवारें उठाईं। वो दुआ करते जाते, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मैं भी जिंदगी देता हूँ, मौत देता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। सच्चाई की ताकत झूठे बादशाहों को भी खामोश कर देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है ईमान, सब्र, कुर्बानी और यकीन। अगर हम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा कर लें जैसा खलीलुल्लाह ने किया, तो दुनिया की कोई आग हमें जला नहीं सकती और कोई बादशाह हमें गिरा नहीं सकता। यही है ईमान का असल सफर, यही है खलीलुल्लाह की कहानी। अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिकल मुखलसीन वहदिना इला सबीलिल हक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी पहुंचाएं, ताकि ईमान की ये रोशनी दिलों में हमेशा जिंदा रहे।